بس ایک گزارش یہ ہے کہ آج آپ نے دیکھا آج ایک یہاں سیمینار ہوا اور سیمینار کا مقصد فاٹا میں جو تنازعات ہیں ان کو حل کرنا اور فاٹا کے مرجر کے بعد وہاں جو ریفارمز کا پروسیس تھا اس کو مکمل کرنا تھا۔ تو اس سیمینار میں لوگوں نے محسوس کیا کہ جیسے لوگوں کو لڑانے میں حکومت کا ہاتھ ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپس میں لڑیں، اور اتنے بھاری اسلحے وہاں کیسے آ گئے ہیں اتنے آپریشنوں کے بعد؟ تو لوگوں کے ذہن میں بہت سوالات ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ریفارمز ہوئے تھے اس ریفارمز سے عمل درآمد کیا جائے، اور جو ان کو 3% اس کا NFC ایوارڈ کا ملنا تھا وہ ان کو ملنا چاہیے، اور جیسے لطیف صاحب نے کہا ان کو جو بحالی کے اقدامات ہیں وہ ہونے چاہیے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ وہاں ڈی ملٹرائزیشن ہونی چاہیے۔ پولیسنگ ملٹری کا کام نہیں ہے، اس کے لیے پولیس بننی چاہیے، اور کاؤنٹر ٹیررزم بھی پولیس کا کام ہے۔ ملٹری کا کام صرف انسرجنسی ہے، جہاں انسرجنسی ہوگی وہاں ملٹری جائے گی۔ باقی جو ہے یہ سڑکوں پر کھڑے ہونا اور لوگوں گھروں پر چھاپے مارنا، اور یہ جو سب سے اہم مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ جو ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کا جو کالا قانون ہے یہ بالکل آئین کے خلاف ہے۔ جسٹس وقار صاحب نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا، اور اس کو پورے صوبے پر لگانا ہمیں دوبارہ سن 45 سے سن 44 میں واپس لے جانے والی بات ہے ہمارے صوبے کو، جس کو ہم قبول نہیں کرتے اور مطالبہ کرتے ہیں کہ ایکشن ان ایڈ آف سول پاور کو فوری طور پر ختم کیا جائے۔ آج کے سیمینار سے کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش تو نہیں جی، سیاسی فائدہ اس میں کیا اٹھانے کی بات ہے؟ یہ تو ہمارا گھر، جس کا آدمی کا گھر جل رہا ہو اور وہ آگ پر قابو پانے کی کوشش کرے، اس کا تو ایک ہی فائدہ ہے کہ وہ زندہ رہے، باقی تو اس کے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ان علاقوں نے 40 سال جنگ دیکھی ہے، 40 سال، بس یہ کافی ہے۔ خدا کے لیے ان کو امن چاہیے، ان کو ترقی چاہیے، اور برابر کے شہری سٹیزن، یہ ریت نہیں ہے، ابھی تک ان کے ساتھ ریت جیسا سلوک ہو رہا ہے۔ مقبوضہ مفتوحہ علاقوں کی طرح مقبوضہ علاقوں کی طرح کا سلوک ہو رہا ہے۔ وہ علاقہ نہیں ہے، ہاں، یہ آزاد سٹیزنز کا علاقہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ کیا جائے۔ ملک صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ انسرجنسی جو ہے وہ قبائلی اضلاع میں ختم ہو چکی ہے؟ جی دیکھیں نا، یہ میں کیسے خیال ظاہر کروں، یہاں پر درجنوں آپریشن ہوئے اور بڑے بڑے اعلانات ہوئے، مبارکباد ہوئی، اور سب لوگوں نے کہا کہ ختم ہو گئے ہیں، اتنے ارب روپیہ خرچ ہوئے، اور اس کے بعد اگر یہ آ گئے ہیں تو وہ تو ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو دعوے کرتے تھے، وہ آج بتائیں کہ یہ ٹیررزم کہاں سے آ گیا ہے، آپ نے تو ختم کر دیا تھا۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں شک ہے کہ افغان جنگ کو طول دینے کے لیے اس علاقے کو دوبارہ استعمال کیا جا رہا ہے، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کا استعمال بند کیا جائے۔ شکریہ جی۔ جو وہ یہاں لگا ہوا تھا، وہ کیا نام ہے، بینر، جو ان علاقوں میں جو پہلے قبائلی علاقے تھے وہاں زمینوں کے بہت زیادہ تنازعات اٹھ رہے، ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ انہیں حل کیا جائے ان کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے بعض اداروں کی طرف سے۔ لہٰذا ایک بنیادی مقصد یہ تھا کہ ان تنازعوں کے حل کی طرف حکومت کی توجہ دلایا جائے اور ان کا کوئی حل خود بخود ڈھونڈا جائے۔ تو ہم نے جرگے کی تجویز ان کی منظور کی کہ جرگہ پھر آگے ایک اور کمیٹی بنائیں یا جرگہ بنائیں، اور جہاں جہاں یہ تنازع ہو تو یہ جرگے وہاں جائیں گے، وہاں جا سکتے ہیں ان کو حل کرنے کے لیے۔ جرگے میں کون لوگ شریک ہوں گے، کیا ہوگا؟ جرگے کا مقصد یہ صرف نہیں ہے کہ یہ تنازع حل ہو، جرگے کے مقاصد میں یہ بھی شامل ہے کہ قبائلی علاقوں کے 2 لاکھ سے زیادہ مکانات جلا دیے گئے ہیں۔ میران شاہ، میرا علی، کیا نام ہے ساؤتھ وزیرستان میں، وانا نہیں جلا، وہ دوسرا وہ ساؤتھ وزیرستان مکین، اور حتیٰ باڑہ، مند میں، باجوڑ میں، ہر جگہ بازار جو ہے وہ تباہ ہوئے۔ ان کو دوبارہ آباد کیا جائے، کیسے آباد کیا جائے، یہ حکومت کا کام ہے کہ جو سرکاری اداروں نے تباہی کی ہے اس کی ذمہ داری تو حکومت پہ پڑتی ہے۔ حل کیا نکالا اس میں آج؟ اس کا حل یہ ہے، ایک جو ضمشدہ اضلاع میں مسائل، سر 10 مسئلہ یہ لڑائی جھگڑے ہیں قبائلی بنیاد پر،
زمینوں پر، اس کو بنیاد بنا کر ہم تمام مسائل حل کرنا چاہتے ہیں، اس کا حل دیکھنا چاہتے ہیں۔ حکومت کو جو انہوں نے سرتاج عزیز کمیٹی میں جو تجاویز دیے ان پہ عمل کیا جائے، وہ پیسے وہ ترقیاتی کام یہاں کیا جائے، اور ان کی جو مسائل ہے اس کی طرف توجہ دی جائے۔ یہ تو وہاں آج بھی طالبان وہاں موجود ہے، خیبر میں بھی موجود ہے، نارتھ وزیرستان میں بھی موجود ہے، لینڈ ریکارڈ۔ ہاں، اور ہم نے یہ طے کیا کہ وہاں ان زمینوں کا سیٹلمنٹ، لینڈ ریکارڈ، بندوبست جو ہے ان کا کیا جائے، تاکہ ہر کسی کی زمین، ملکیت، قبضہ، رواج، ساری چیزیں جو ہے وہ معلوم ہو۔ سر صوبائی حکومت نے قانون سازی بھی اس کے لیے کر رہی ہے، ADR الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن۔ وہ میں اچھا کیا آپ نے، تھینک یو ویری مچ، آپ نے یاد دلایا۔ جو ADR انہوں نے بنایا ہے وہ بالکل FCR ہی ہے، کچھ نہیں ہے، وہ بالکل اس پہ لعنت ہم مانگتے بیچتے ہیں، اور میں اس کو چیلنج کروں گا۔ ہاں حکومت کہتی ہے کہ ہم نے ترقیاتی کام کے لیے صرف نارتھ وزیرستان میں فیس 5 تک 70 ارب روپے خرچ کر چکے ہیں، لیکن گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا ہے، اس حوالے سے کیا کریں؟ تو یہ اس کی تحقیقات کی جائے کہ یہ فوجیوں نے کتنے کھائے، اور جو سول ایڈمنسٹریشن انہوں نے کتنے کھائے، اور جو ملک ہیں یا جو افیکٹڈ لوگ ہیں ان کو کتنے ملے۔ 70 ارب تو بہت بھاری برکم وہ ہے۔